الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنكبوت لو كانوا يعلمون ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون خلق الله السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ عنکبوت کی 8 آیت 41 سے لے کے 49 تک۔ سورہ عنکبوت کے بارے میں ابھی آیت نمبر 39 تک 40 تک یہ بات ہو چکی تھی کہ یہ مکی سورت ہے۔ اس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد تم یہ نہ سمجھو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے، آزمائش آئے گی تمہارے اوپر۔ پہلی آیت ہی یہی ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محض اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمائیں گے نہیں ہم۔ اس کے بعد دراصل اس آیت سے ہمارے لیے تو ایک سبق آیا۔ اس کے بعد جو صحابہ کرام اس وقت اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے تھے اور مکی صورت ہے، مکے میں جو صحابہ کرام کی حالت تھی، اللہ نے وہی کہا کہ آزمائش ہے تمہاری، تم ایمان لائے ہو رسول پر تو یہ آزمائش ہے تمہاری، آزمائش میں پورے اترو گے۔ اور یہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، اور آزمائش کی بہت سی طریقے ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی آزمائش ہوتی ہیں ہمارے اوپر، بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ جو جتنا زیادہ ایمان اور عمل میں پختہ ہوگا آزمائش اتنی بڑی آئے گی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 4 5 نبیوں کے واقعات بیان کیے، جو 2 اس میں آیا، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، عاد، ثمود کے قوم، موسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط، شعیب، ان سب کی قوم کا واقعہ بیان کر کے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ان سب لوگوں کے ٹائم میں لوگوں کو، ایمان والوں کو آزمایا گیا، اور آخر میں ان کو وارننگ دینے کے بعد جب وہ نہیں مانے تو ان کو ملیامٹ کر دیا گیا، معاملہ ختم۔ یہاں تک بات ہوئی تھی۔ ذہن میں ایکچولی جو بنیادی موضوع ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ آزمائش پر باتیں چل رہی ہیں، اور صحابہ کرام کو اب سمجھا دیا کہ دیکھ لو، اس لیے آزمائش تو آئیں گی، تکلیف آ رہی ہے تو برداشت کرو، فاصبروا وتتقوا۔ اس کے بعد رخ تھوڑا کفار کی طرف، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے ایک تعلیم دی گئی ان کو، چونکہ ابھی شروع کا معاملہ تھا۔ اب یہاں بات بتائے گی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، کسی اور کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں۔ تو ان کی مثال کمثل عنکبوت اتخذت بیتن، ان کی مثال مکڑی کے جالے کی سی ہے، وہ بھی تو گھر بناتے ہیں۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، جتنے گھر یہ جانور اور یہ چیونٹی اور ساری چیزیں بناتی ہیں، ان میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، یاد رکھیں۔
لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ تم جانتے۔ یہاں توحید کی خاص تعلیم، تمام انبیاء کی یہ بار بار بات قرآن میں، یہ بار بار یہ آیت ریپیٹ ہوتی رہتی ہے کہ تمام انبیاء کی ایک ہی تعلیم ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ، ایک اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہ سمجھو، ایک اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اپنی فریاد لے کے نہ جاؤ، چاہے وہ پتھر کی مورتی ہو، چاہے کوئی اولیاء کی قبر ہو، کوئی جو بھی ہو، ایک اللہ کے علاوہ کسی بھی لوگوں کے پاس مدد کے لیے اگر پکارو تو صرف ایک اللہ کو پکارو۔ یہ ایک تعلیم ہے جو شروع سے ایک ہی تعلیم رہی۔ تو قرآن میں کہا گیا کہ تمام لوگوں کو وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، کوئی ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا اس کے علاوہ کہ لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کی عبادت کرو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کہ اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، حنفاء یکسو ہو کر، یعنی سب سے کٹ کر۔ کٹنے سے مراد یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں کسی اور کو بھی مانتے ہیں تو اللہ کو ماننا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کلمہ ہے ہمارا لا الہ، پہلے لا کر کے سب کو ختم کر دیا، کوئی نہیں ہے، اس کے بعد الا اللہ کرتے۔ تو ایک اللہ کے علاوہ حنفاء اس لیے کا مطلب ہوتا ہے کٹ کر۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، یہی وہ دین کی بنیادی بات ہے جو شروع سے قائم رہی ہیں آدم علیہ السلام لے کے ابھی تک۔ تو یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو یہ نبی ہم نے بھیجا ہے، آخری نبی، اور یہ لوگ، یہ نبی تم کو بتا رہا ہے کہ یہ بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اس وقت یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، یہ سب اپنے اپنا خدا بنائے ہوئے تھے۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنائے ہوئے تھے، کوئی غیر کو خدا بنائے ہوئے تھے، کوئی اپنے ولی کو خدا بنائے ہوئے تھے، جیسے آج ہمارے یہاں بھی لوگ بنائے ہوئے ہیں۔ ایک اللہ کے علاوہ جا کے 50 جگہ دروں پر ڈھونڈتے ہیں، اولاد نہیں ہوئے تو کسی در پہ جاتے ہیں اولاد مانگنے، بیمار ہو گئے تو کسی در پہ جاتے ہیں شفا مانگنے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہ شفا دینے والا ہے، نہ کوئی اولاد دینے والا ہے۔ یہ قرآن کی بنیادی تعلیم ہے۔ اور لو کانوا یعلمون، کاش کہ تم جانتے، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم، اللہ جانتا ہے جس چیز کو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، اللہ اچھی طرح جانتا ہے، وہ بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ ابھی اس کی حکمت ہے کہ اس نے نبی بھیج دیا اور تمہیں سمجھا رہا ہے، ورنہ وہ بہت زبردست ہے، وہ چاہے تو تم کو ایسے ہی ملیا میٹ کر دے، لیکن اس کی رحمت ہے، وہ نبی کو بھیجتا ہے، سمجھاتا ہے، اپنی کتاب بھیجتا ہے، اور وہ جانتا ہے تم کس کس کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے۔ تلک الامثال نضربها للناس، دیکھو اس طرح کی مثالیں ہیں جو اللہ لوگوں کے لیے دیتا ہے۔ وما یعقلها الا العالمون، لیکن عقل وہی پکڑتے ہیں جو علم والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ علم سے مراد کسی اسکول اور مدرسے کی ڈگری نہ سمجھ لیجیے گا، ایک ایسا آدمی جس کو ہر شخص کو اللہ نے علم دیا ہے۔ کوئی آدمی علم حاصل نہیں کرتا، اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتا۔ قرآن نے بار بار کہا ہے کہ اپنے دماغ کا استعمال کرو، دعوت دیا ہے کہ تم عقل لگاؤ، تم اللہ کو پالو گے۔ اس کے بعد ایک مثال اور دیکھیں، ان کی بات ختم کیا۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، دیکھو آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اس کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا۔ حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ یہ خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ حق پر ہی پوری کائنات قائم ہے۔ اللہ نے جو قانون بنایا اس قانون پر پوری کائنات قائم ہے، اس قانون کو یہ کائنات توڑ نہیں سکتی۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ زمین، یہ پیڑ پودے، سب اس کے قانون پر چل رہے ہیں کروڑوں سال سے، اور ایک فریکشن آف سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا چاند کے نکلنے ڈوبنے میں، سورج کے چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ وہ مان رہا ہے ساری کائنات۔ تو کہا کہ یہ حق کے ساتھ، لیکن جو اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو سمجھتے ہیں اس کو۔ کیا سمجھتے ہیں؟ سمجھتے یہ ہیں کہ اگر ہم تمام چیز جو اللہ کے قانون کی پیروی کر رہی ہے،
تو ہم جو سب سے اشرف مخلوق ہے، ہمیں اللہ کے قانون کو، ہمارے لیے کوئی اللہ کا قانون نہیں ہے، یہی وہ قانون ہے جو اللہ اپنے نبی کے ذریعے بتاتا ہے۔ یہ قانون ہے جس پر تم کو چلنا ہے۔ جس طرح سے چاند اور سورج یہ چیزیں اپنا قانون توڑ دے تو پوری دنیا برباد ہو جائے گی، ویسے ہی انسان اگر یہ جو قانون توڑ رہا ہے تو انسان کی بھی بربادی ہے۔ یہاں انسان کو اللہ نے آزادی دیا ہے، اختیار دیا ہے، یہ سمجھا دیا گیا۔ یہ قرآن کی بنیادی تعلیم ہے جو اس وقت کفار مکہ کو بھی سمجھا دیا گیا اور قیامت تک کے لیے ہمیں یہ بات بتا دی گئی۔ یہ مضمون قرآن میں سینکڑوں جگہ ہے، وہی توحید، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت تم نہ کرو، کسی کے قانون کو نہ مانو، اللہ کا قانون بس، اور کوئی قانون نہیں ہمارے لیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا جا رہا ہے کہ جو صحابہ کرام جو نئے نئے ایمان لائے ہیں، اب کسی کو ریت پر لٹایا جا رہا ہے، کسی کے سینے پر گرم پتھر رکھا جا رہا ہے، کسی کی پٹائی کی جا رہی ہے، کسی کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، کسی کا معاشی اکنامک بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے کہ جب مسلط ہو ایسے لوگ یا طاقت والے ہوں جو ہمارے دشمن ہیں، ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ تو پہلا کام تو وہ کر ہی رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تحریک چلا رہے تھے۔ یہ تسلط ایسے نہیں ختم ہوگا، یہ پوری ایک تحریک ہے، اسلام صحابہ کرام کو لے کے چل رہے تھے، اور اس راستے میں جو بھی پریشانی آ رہی ہے اس کو جھیلنے کے لیے قرآن نے بار بار ان چیزوں کو بیان کیا۔ یہاں دیکھیں کیا بیان، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب میں جو وحی نازل کی گئی یعنی قرآن، اس کی تم تلاوت کیا کرو۔ پہلا حکم ہے۔ تلاوت سے مراد وہ نہیں جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، ایک پارہ آدھا پارہ پڑھ لیا، پڑھیے، سمجھیے، دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس پر عمل کریں۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے۔ تلا کے معنی ہوتا ہے، تلاوت میں تلا لفظ کے معنی ہوتا ہے فالو کرنا، فالو کرو۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیے رہو۔ یہ اللہ سے 5 وقت اللہ سے ملنے کا، اللہ کے آگے جھکنے کا، اور یہ انسان کی، ہم عام بندوں کی معراج ہے۔ حدیث میں ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے مومنوں کی معراج۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ کی قربت اور کچھ نہیں ہو سکتی جب ہم سجدے میں ہیں۔ قرآن میں ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب تر ہو جاؤ۔ قریب تر ہوتا ہے، 5 وقت اللہ کے قریب تر ہوتا ہے۔ ایک فرض نماز 17 رکعت ہے، ایک رکعت میں 2 بار سجدے کرتا ہے، صرف فرض میں، تو 34 بار ایسے ہی ہو گیا سجدہ۔ اس کے بعد 15 رکعت جو ہے وہ ہماری سنت موقدہ اور وتر ملا کے ہے، دیکھیے تو 30 بار پھر ہو گیا، 64 بار ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں دن میں، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم نے کیا کہا کیا نہیں کہا، بس ٹکر مارا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس نماز کا فائدہ کیا ہے کہ ہم 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ سے مل کے بھی آ رہے ہیں۔ اللہ کو کہا کہ اللہ تو سبحان ربی الاعلیٰ، تو پاک ہے، اے ہمارا رب تو بہت اعلیٰ ہے۔ ہم تو بس امام کے ساتھ اٹھا بیٹھی کر لیا اور معاملہ چلے آئے، جی ہم نماز پڑھ لیا۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ تم نماز میں جو ہے اللہ کو بہت کم ہی یاد کرتے ہو۔ وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تم اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہو نماز میں۔ تو ہر شخص کو اپنی نماز پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ ایک سجدے میں بھی ہم اللہ کے پاس ہوتے ہیں کہ کہیں اور ہوتے ہیں، کہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا اور اٹھ جانا، بس میرا اتنی ہی کام ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار کہنا اور اٹھ جانا ہے۔ ہمیں سمجھنا نہیں ہم کس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ نماز کی باتیں بتائی گئی۔ اقیم الصلاۃ، اس کو قائم کرو، اور نماز میری صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ کے ہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی ایک نشانی بتا دی گئی ہے جو ہم لوگ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ آیت عام طور پر یاد ہوتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر نماز واقعی نماز ہوگی وہ تم کو فحش باتوں سے اور منکرات سے روک دے گی۔ وہ نماز جو ہے
فحش باتوں سے اور منکرات سے روک دے گی، منکرات ہر گناہ سے روک دے گی۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم 10 سال سے نماز پڑھتے ہیں، 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری زندگی پر اسے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ کیا خالی مسجد آنا جانا، اٹھک بیٹھک کر لینا نماز ہے، یا اللہ سے ملاقات ہے نماز؟ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں، بلکہ ایک صحابی کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے ایک یہ پیمانہ بنا دیا کہ اگر ہماری زندگی سے فحش اور منکرات ختم نہیں ہو رہے ہیں تو سمجھ لو کہ میری نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، جو قیامت کے دن پھینک دی جائیں گے منہ کے اوپر اٹھا کے، یہ نماز اپنی جگہ پکڑو۔ یہ جب ہم نماز میں دیکھ لیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں 10 سال سے، 20 سال سے، 25 سال سے نماز پڑھتے ہیں لیکن سود کھاتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن رشوت لیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں فریب اور دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، کسی کی زمین پر فلیٹ پر قبضہ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں وراثت میں بہنوں کا حصہ مار لیتے ہیں۔ جو یہ ساری چیزیں میری زندگی میں ہیں، اور یہ بڑی داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، نماز کے نشان بھی ہیں پیشانی پر، 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ معیار بتایا ہوا ہے، اگر یہ نہیں آ رہا سمجھ لو نماز قبول نہیں تھی، وہ نماز اللہ کے یہاں پھینک دی جائے۔ اگر ہمارے اندر کچھ بھی کمی نہیں آئی، اگر تھوڑی برائی میں کمی آتی ہے تو سمجھیے تھوڑی نماز قبول ہوئی۔ بجاتا صحابہ کرام نے اس کو یہ معیار بتایا ہے، یہ قرآن۔ یہ اسے پڑھنے کے بعد جتنا ڈر لگتا ہے کہ ہم لوگ سوچیں کہ ایک نمازی، کہتے بھی ہیں کہ میں نمازی تو بہت پکا ہے آدمی لیکن ڈکیتی بھی کرتا ہے، ابھی تو بات کر رہے تھے، ایسا کیوں ہے؟ نماز پڑھے گا اور دھوکہ دے گا، نماز پڑھے گا بہن کا حصہ مارے گا، نماز پڑھے گا حرام کا کھائے گا، سود کھائے گا، جو بھی جتنی طرح کی برائیاں ہیں، جو بڑی بڑی برائیاں ہیں، قرآن میں ہے کہ تم بڑی برائیوں سے بچ جاؤ تو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہم ایسے ہی معاف کر دیں گے۔ تو یہ سب بڑی برائیاں ہیں۔ اب ہر شخص کو اپنے اوپر ایک بار دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری قربانیاں، ابھی بقرعید آ رہی، قربانی بھی کر دیں گے ہم، کیا واقعی اللہ کے لیے ہے؟ یہ ایک عادت ہے یا عبادت ہے؟ دو میں سے ایک چیز دیکھ لیں۔ عادتاً ہم کر دیتے ہیں، ہم جب ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہم تو کہتے ہیں میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ ایک معیار بتایا ہے ہر شخص کو، ہر اولاً تو جو نماز نہیں پڑھے اس کی تو بات ہی الگ ہے، وہ اصلاً قرآن میں 3-4 جگہ یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ وہ اصلاً اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے، سرے سے نہیں، جو پڑھتا ہی نہیں ہو، جس کی زندگی میں نماز کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا، یا کبھی شوقیہ چلے گئے، چھٹی وٹی رہی تو، یا کبھی جمعے میں چلے گئے، تو ایسے لوگ اللہ کی نظر میں مسلمان ہیں ہی نہیں سرے سے۔ جو نماز پڑھتے ہیں یہ بات ان کے لیے آ رہی ہے کہ بھائی نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کچھ تو اللہ کی طرف رجوع ہے، اگر رجوع ہے تو یہ نماز اثرات میرے اوپر ڈال رہی ہے۔ پورا رمضان ختم ہو گیا، روزہ بھی رکھ لیا، رمضان کے بعد میری پھر وہی حالت ہے، ابھی حج میں جا رہے ہیں، حج کر کے آئیں گے، حج کے پہلے جو حالت تھی، حج کے بعد جو حالت ہے، دونوں ایک ہی طرح کی حالت ہے۔ تو ان عبادات کا پھر مطلب کیا ہوا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحش بات، حالانکہ منکرات، فحش جو ہے وہ منکرات میں بھی آتا ہے لیکن اس کو الگ کیا گیا۔ آج کی دنیا میں فحاشی دیکھ لیں کس قدر عروج پر ہے۔ فحاشی کہتے ہیں جو چیز انسانی حیا کے خلاف ہو۔ اس کی مثال ہم لوگ کو لے لینا چاہیے، جیسے ہماری بیٹیاں، ہماری بہو بیٹیاں نقاب میں نکلتی ہیں کہ جنس میں نکلتی ہیں، دیکھنا پڑے گا۔ یہ فحاشی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں محرم اور غیر محرم کا کوئی امتیاز ہے یا نہیں، کہ ہماری بیٹیاں کسی کو بھی دوست بنا کے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا تعلق چل رہا ہے، یہ سب فحاشی میں ہے، ساری فحاشی ہے۔ نیٹ کے اوپر کیا کیا ہو رہا ہے آج کل دیکھتے ہی ہیں، زیادہ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یہ
سب سے پہلی بات وہ فحش باتوں سے روکیں گے. اگر فحاشی پھیلی ہے تو میں نے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا نماز. ہر شخص کو، ہر گھر کے ذمہ دار کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے میری بچیاں پردے میں نکل رہی ہیں، میری بچیاں اسلامی حدود کے اندر ہیں، ورنہ کل کو روئیں گے جی کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی تو غلطی بات آپ کی ہے، غلطی دوسرے کی نہیں ہے. اس کے بعد روئیں گے کہ کیا ہو گیا، اور رونے سے کیا فائدہ ہے؟ آپ گھر میں ہی اس کو غیر مسلم بنا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ ہے فحاشی. آج کے دور کی فحاشی، ہم بہت مختصراً ہم بات کر رہے ہیں. یہ فحش چیزیں پھیل رہی ہیں اور بری طرح پھیل چکی ہیں. خاص کے موبائل اور نیٹ کے ذریعہ تو جو چیزیں پھیلی ہیں، ساری گندگی اس کے ہاتھوں میں ہے، ساری بری چیزیں وہ دیکھ رہی ہیں، سارا ہے کچھ ہے. تو اس کے علاوہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو. نکاح میں دیر ہو رہی ہے، لڑکا بولتا ہے نہیں جب تک کہ ایک اپنا فلیٹ نہ ہو جائے، گاڑی نہ ہو جائے تب تک ہم شادی نہیں کریں گے. باپ کہتا ہے ابھی تو بچی پڑھ رہی ہے، ایم اے کر رہی ہے، 30 سال عمر ہو چکی ہے. یہ سب اسلامی سسٹم کے خلاف، یہ سب فحاشی کو راستہ دینے والی ہے. فحاشی کو راستہ دینے والی یہ چیزیں ہیں. بالغ ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نکاح کر لو بس. تو اور جتنے طرح کے منکرات جو ہم نے بتایا، ابھی چند باتیں بتائی ہیں، ان منکرات کے بارے میں ہم سوچیں کہ قرآن نے جتنے گناہ بتائے ہیں، جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ یہ سود اور فلاں اور جتنی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ مسلمان کے گھر میں والدین کی کیا اہمیت ہے. بڑے بڑے گناہوں میں یہ ہے. قرآن میں اللہ کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے بعد کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ کیا میری حالت ہے، والدین کے ساتھ میرا کیا برتاؤ ہے. یہ مسلم سوسائٹی پوری، اگر یہ جو قرآن کی جو آیات ہیں، اگر اس کا کچھ پرسنٹ بھی ہمارے عمل میں آ جاتا ہے تو دوسرے لوگ کاپی کریں گے. جن کے یہاں بوڑھے گھر سے نکال دیے جاتے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں رکھا جاتا ہے ان کو، یا جس طرح کی باتیں ہیں. ہم غریبوں کا استحصال نہیں کرتے، سود نہیں کھاتے، ان کا بیواؤں کی مدد کرتے ہیں. کچھ نہیں، جب ہمارا سب معاملہ ہی ختم ہے. الا ماشاء اللہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا اس وقت جب کہ مسلمان بہت پریشان حالت میں تھے. 2 باتیں بتائی گئی کہ قرآن پڑھو، اے نبی کہہ دیجئے کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن روک دے گا ایسے بھی، اور نماز قائم کرو. یہ فحش اور منکرات سے یہ چیزیں روک دے گی. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے اور نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری ذکر کے لیے نماز قائم کرو. تو قرآن کو خود ہی ذکر کہا گیا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو تم کرتے ہو، جو چیزیں تم بناتے ہو، جو باتیں بناتے ہو، وہ اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے. یہ تصنعون کا جو لفظ ہے، شیطان جب حاوی ہوتا ہے تو طرح طرح کی دلائل دے کے سلا دیتا ہے. یہ ہے تصنعون، دل کی حالت، طرح طرح کی باتیں ذہن میں لا کے سلا دیتا ہے، اور انسان اس میں مطمئن ہو جاتا ہے کہ نہیں، ایک جھوٹی دلیل پیش کر دیا. اور اس لیے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ دل میں تمہارے کیا خیالات اٹھ رہے ہیں. تم شیطان کے خیال سے متاثر ہو کہ اللہ کے آیات سے متاثر. اتنی اہم آیت ہے، اور ہمارے یہاں آج بھی قرآن کا رواج شاذ و نادر ہے. بس کہیں پڑھ لیا. ذاتی طور پر قرآن پڑھنے کا رواج ابھی بھی بہت کم. ٹھیک ہے، کچھ لوگ درس میں آنے لگے، کچھ لوگ درس جاتے ہیں، 50 جگہ درس ہوتا ہے، لوگ سناتے ہیں. لیکن درس بھی جو ہوتا ہے وہ ایک چیزیں ہیں آپ کو شوق دلانے کے لیے ہوتا ہے. شوق ہو، پیدا ہو، خود پڑھیے، خود دیکھیے. یہ قرآن کوئی ایک شخص کی چیز نہیں ہے. اس میں تو غیر مسلم بھی پڑھے گا، مسلم بھی پڑھے گا. اللہ کی کتاب ہے، سب کے لیے. پڑھیے، دیکھیے اللہ نے کیا کہا ہے. ہو سکتا ہے اس میں، اور یہ تو ایک سمندر ہے، اس میں ڈوبیے جتنا ڈوبنا ہے. تو یہ خود پڑھیں، پڑھ کے سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بتائی ہیں جو پریشانی آج مسلمانوں کو گھیری ہوئی ہے. اس کے لیے 2 باتیں بتائی ہیں. ایک بات تو آلریڈی پریکٹیکلی جو دنیا میں کرنا ہے وہ تو ہمیں کرنا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لے کے چلے تھے کہ نہیں بھائی، ہمیں ان برائیوں کو ختم کرنا ہے.
اس کے لیے ہمیں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے. لیکن اس میں جو ہماری مخالفتیں ہوں گی، پریشانیاں آئیں گی، اس میں کہا گیا کہ تم قرآن پڑھا کرو. یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، کوئی انسانی کلام نہیں ہے. اور نماز کو قائم کیا کرو. جو باتیں بتائی گئی نماز کے بارے میں، نماز کے قیام کا کیا مطلب ہے؟ یوں ہی چکر مار لینا یا واقعی اللہ کا قرب؟ ایک آیت اور، ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل علینا وانزل الیکم والہنا الہکم واحد ونحن لہ مسلمین. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب کو سے جب جیسا کہ ہم نے کہا کہ اہل کتاب تھے یہود اور نصارہ، ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، اللہ پر ایمان تھا، فرشتے پر ایمان تھا، تمام نبی پر ایمان تھا سوائے آخری نبی کے. قیامت پر ایمان ہے ان کا، جنت پر ایمان ہے، جہنم پر ایمان ہے، حشر پر ایمان ہے، سارا ایمان ان کا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ان سے تھوڑا سا جو راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانے بیٹھے ہیں، ان کا بیٹا مانے بیٹھے ہیں، ان سے اس طریقے سے بحث مباحثہ کرو جو بہتر طریقہ ہو، احسن طریقہ ہو. قرآن میں یہ باتیں اور بھی جگہ بتائی گئی. اگر تم بھلے طریقے سے ان سے بات کرو گے تو وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے تمہارے گہرے دوست ہیں. سورہ حمیم سجدہ میں یہ بات بتائی گئی. کانک ولی حمیم کا لفظ ہے وہاں. قرآن میں دعوت کے لیے جو بات بتائی گئی ہے، ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو رب کے راستے کی طرف بلاؤ. ہم نے بار بار کہا ہے کہ رب کا راستہ ہے توحید، رسالت اور آخرت. ہم نے کیا راستہ چنا ہے؟ ایسا نہیں کہ دیوبندی کی طرف بلاؤ، کہ بریلوی کی طرف بلاؤ، کہ اہل حدیث کی طرف بلاؤ. نہیں جی، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. یہ بنیادی عقیدہ 3 ہے ہمارا، اس کی طرف بلا لو لوگوں کو. اور بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. والموعظۃ، حکمت کے ساتھ کا مطلب ماحول، حالات، موقع، محل دیکھ کے، ان کی ذہنی استعداد دیکھ کے کیسے لوگ ہیں، کیا ہیں، جو طریقہ ہو تاکہ یہ سمجھے کہ اب فائدہ مند ہوگا بات کرنا تو کر دیجیے. قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ جب دیکھو کہ یہ ان کو نصیحت کرنا فائدہ مند ہوگا، اس وقت تم نصیحت کرو. فذکر ان نفعت الذکر، تم نصیحت کرو جب یہ سمجھو کہ نصیحت نفع بخش ہوگی. آپ کو حالات کے حساب سے انسان کو طے کرنا ہے. پھر موعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کر کے، ایگزامپل دے کے سمجھا سمجھا. وجادلہم باللتی ہی احسن، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انٹلیکچوئل کلاس کے بھی ہوں گے، ان سے جدال کا مطلب لفظی جدال، ان سے ڈائلاگ ہوں گے، تو اس میں آپ کو دلائل پیش کرنے پڑیں گے. یہ طریقہ ہے بتانے کا. لیکن بنیاد کہاں سے شروع کرنے کا ہے؟ دیکھیے قرآن کیا بتا رہا ہے. وقولو، ان سے کہو، آمنا بالذی انزل علینا وانزل الیکم، کہ ہم ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے اس پر بھی، اور جو تم پر نازل ہوا ہے اس پر بھی، توریت پر بھی، انجیل پر بھی ہم ایمان لائے ہیں. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، اور ہمارا الہ، ہمارا رب اور تمہارا رب دونوں ایک ہے. اس پوائنٹ سے شروع کرو دعوت. نحن لہ مسلمون، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں. قرآن میں اور بھی جگہ یہ سب باتیں بیان ہوئی ہے کہ اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اہل کتاب یہ کہو، آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں دونوں میں کامن ہے، کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. تو اس سے یہ سبق ملا ہم کو کہ جب دعوت ہم لوگوں کے پاس لے کے جائیں تو جو کامن گراؤنڈ ہے اس کو لے کے جائیں. تمہاری توریت میں بھی توحید لکھی ہے، انجیل میں بھی توحید لکھی ہے، ہمارے قرآن میں بھی توحید ہے. وہی ایک رب ہے جس نے ہمیں بھی بنایا ہے، تمہیں بھی بنایا ہے. آؤ اس بات کی طرف تو کم سے کم آ جائیں ہم لوگ، اس میں تو مل لیں، باقی بات آگے کی ہے دیکھ لیں. یہ اور اس کو بہتر طریقے سے ان کو سمجھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، اور قیامت تک آنے والی نسل کو بھی سمجھایا جا رہا ہے. یہاں پر میں بات ختم کروں گا.
3 باتیں آئی ہیں. ایک تو توحید پر بات آ گئی, یہ تو بنیاد ہے, ان کو سمجھایا گیا کہ اللہ کے علاوہ جو پوری تفصیل آئی. دوسرا یہ کہ جب توحید کی تعلیم آئے گی تو اس کے خلاف بغاوت ہوتی ہے, شیطان بھی اپنا کام شروع کرے گا. تو ہم پریکٹیکلی عملی طور پر جو کرنا ہے, جو کوششیں کرنا ہے, سمجھانا ہے, وہ تو چلتا ہی رہے گا. یہ چلنے کے لیے ہمارے پاس راستے میں مصیبتیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی. اس کے لیے قرآن کا مطالعہ کرنا اور نماز کا قائم کرنا, یہ دونوں ضروری ہے. نماز قائم ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, یہ بتا دے گا کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. یہ بتا دے گا کہ نماز میری صحیح بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اور آخری بات یہ کہ جب دعوت دو کسی کو تو کامن پوائنٹ جو دونوں میں کامن ہے اس بات سے دعوت دو, بہتر طریقے سے حکمت کے ساتھ دعوت دو. اللہ نے کہا کہ بھئی ہم ان کے اوپر کوئی پولیس مقرر نہیں ہوئے ہیں, میرا کام ہے پیغام پہنچانا, ان کو دعوت دینا. اگر وہ کہتے ہیں جی نہیں جی ہم آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے جی, باقی ہم لوگ انسان تو ہیں, ایک اللہ کے بندے ہیں, تو انسانی بھائی تو ہیں, اس حیثیت سے ہم لوگ ساتھ رہیں. یہ ہے طریقہ دعوت دے. اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.